بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ہمارے جماعت کے عظیم مذہبی سکالر، عالم بعمل، محترم المقام پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو ایک لمبا سفر کر کے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی تشریف آوری قبول فرمائے، اور آپ کا بھی جمع ہونا اور ان بھائیوں کا آپ کو جمع کرنا اور ان بزرگوں کی شفقت ہم پہ فرمانا ہم سب بھائیوں کے لیے اللہ رب العزت ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم المقام پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جلد بلد ولد جسد رسو جزو نزو عزم له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناصر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق أكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وسمدنا
محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا ایماننا مبین فرقاننا ہادی سبیلنا رونق جدراننا هو عدوة نظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حمد و ثنا خالق ارض و سما کے لیے جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، منعم حقیقی ہے، جو آسمان پر بادلوں کو کھینچ لاتا ہے، ان سے پانی برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، جو سخت زمین کو نرم کرتا ہے، اس کے سینے سے نرم ترین کونپل کو پھاڑ دیتا ہے، جو ماؤں کے رحموں کے اندر ہماری شکلیں تشکیل فرماتا ہے، جو پتھروں کے اندر پلنے والے حشرات کو بھی رزق پہنچاتا ہے، اس کے لیے ہر طرح کی ثنا، ہر طرح کی تعریف. درود و سلام امام الانبیاء، سید الاتقیاء، نبی الانبیاء، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم بنا کر مبعوث فرمایا ہے. ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، اور سب سے زیادہ حفاظت بھی اسی کی کرنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا کی کوئی دولت، کوئی سرمایہ لٹ جائے، چھن جائے، ضائع ہو جائے، زندگی رہے تو واپس مل جاتا ہے، واپس نہ بھی ملے تو بالآخر وقت کٹ ہی جاتا ہے. لیکن ایمان ایسی دولت ہے، نظریہ ایسی دولت ہے، عقیدہ ایسی دولت ہے، اگر یہ چھن گیا، اگر یہ لٹ گیا، اگر یہ ضائع ہو گیا تو پھر اللہ کی خاص رحمت کے بغیر واپسی ممکن نہیں ہوتی.
اسی حوالہ سے چند ایک گزارشات پیش کروں گا۔ قائد اساتذہ تشریف فرما ہیں، ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ابھی میں نے گفتگو شروع بھی نہیں کی اور وہ تشریف لے آئے ہیں، لہذا اب مجھے اور زیادہ محتاط ہو کے بات کرنا پڑے گی۔ بہرحال اتنی دیر بات چلے گی جتنی دیر آپ کا مزاج سننے والا رہا۔ عقیدہ سب سے بڑی دولت ہے، اور پھر عقیدوں میں عقیدہ توحید اہل حدیث کی پہچان ہے۔ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کائنات میں صرف ایک طبقہ ایسا ہے جس نے صحیح معنوں میں وفا کی ہے، اور وہ طبقہ اہل الحدیث کا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، کسی نے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھا کر ختم نبوت پر حملہ کیا، کسی نے نبی مکرم علیہ السلام کے بعد بھی سلسلہ نبوت چلا کر ختم نبوت کا انکار کیا، کسی نے عصمت پیغمبر چھین کر اپنے ائمہ کو معصوم قرار دیا، صفات نبوت غیر نبی کو تفویض کی گئیں۔ یہ صرف اور صرف اہل حدیث ہے جس نے نہ اللہ کی صفات کو ما سوی اللہ کو غیر اللہ کو دیا، نہ صفات نبوت کو غیر نبی کو دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سمجھ آ رہی ہے تو پوری توجہ میری طرف کریں۔ یہ صرف اہل حدیث ہے جس نے صفات نبوت کسی غیر نبی کو نہیں دی، باقی سب نے کچھ نہ کچھ حصہ اپنے لیے جائز سمجھا۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے اور ہمارا نظریہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح ساری دنیا سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور ساری دنیا سے اختلاف کفر نہیں ہوتا۔ باپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، بولو 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 ذرا تھوڑا جواب دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ باپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، باپ سے اختلاف کرنا کفر۔ بھائی سے اختلاف ہو سکتا ہے، بیوی سے اختلاف ہو سکتا ہے، ذرا جرأت مند لوگ ہی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، کرنا مشکل کام ہے لیکن ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب سے اختلاف، پیر صاحب سے اختلاف، استاد سے اختلاف، کسی چھوٹے سے اختلاف، کائنات میں کسی بھی شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور کسی کے ساتھ بھی اختلاف کرنا کفر نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کا باہم اختلاف ہوا، بعض معاملات میں مشاجرات صحابہ، تنازعات صحابہ،
کسی سے اختلاف کرنا کفر نہیں ہے، نبی سے اختلاف ہو سکتا ہے؟ تھوڑا بہت کر لیا جائے، تھوڑی سی اپنی مرضی کر لی جائے، تھوڑا سا اپنی مرضی کا مسئلہ نکال لیا جائے، نبی سے اختلاف ہوگا تو آسمان والے کی طرف سے پیغام آیا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، نبی سے اختلاف ہوا، اس اختلاف کے بعد بینات آ گئیں، دلائل آ گئے، بینات نبوت آ گئیں، پہنچ گئیں، حق کھل گیا، صحابہ کا طرز عمل بھی سامنے آ گیا، اس کے بعد بھی اپنے اختلاف پر قائم رہنے والے کو اللہ اپنے اختلاف پر، اپنی مخالفت پر قائم رہنے والے کو کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر جانا چاہتا ہے ادھر ہی ہم روانہ کر دیں گے۔ کہاں جانا چاہتا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ٹھکانہ جہنم کا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ ساری کائنات سے اختلاف ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، نبی سے اختلاف ہوا، اللہ فرماتے ہیں ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیوں؟ ایک عمل میں کرتا ہوں، ایک عمل حافظ پروفیسر عتیق اللہ عمر صاحب کرتے ہیں، ایک عمل مولانا محمد نواز چیمہ کرتے ہوں، ایک عمل پاکستان کا سب سے بڑا شیخ الحدیث کرتا ہو، یہی بس نہیں، ایک عمل امام حرم کرتا ہو، یہی بس نہیں، ایک عمل شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کرتے ہوں، یہی بس نہیں، ایک عمل احمد ابن حنبل کرتے ہوں، ایک عمل امام شافعی کرتے ہوں، ایک عمل امام مالک کرتے ہوں، ایک عمل امام ابو حنیفہ کرتے ہوں، یہی بس نہیں، ایک عمل انس بن مالک کرتا ہو، ایک عمل قتادہ کرتا ہو، ایک عمل زبیر کرتے ہوں، ایک عمل طلحہ کرتے ہوں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہی بس نہیں، ایک عمل جناب علی کرتے ہوں، ایک عمل جناب عثمان کرتے ہوں، یہی بس نہیں، ایک عمل اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد دو محترم ہستیاں ایسی ہیں جن کی اقتداء کا حکم میں مصطفیٰ دیتا ہوں، ایک عمل عمر کرتے ہوں، ایک عمل ابو بکر کرتے ہوں، ساری کائنات عمل کرے گی لیکن کسی کا عمل شریعت نہیں ہے، ایک عمل مصطفیٰ کرتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ سوتے ہوں، مصطفیٰ جاگے ہوں، مصطفیٰ نے کھایا ہو، مصطفیٰ نے پیا ہو، مصطفیٰ نے پہنا ہو، مصطفیٰ چلتے ہوں، مصطفیٰ رکتے ہوں،
مصطفیٰ نے توقف کیا ہو، آپ نے خاموشی اختیار کی ہو، آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہو، آپ کے سامنے کیا گیا ہو، ہر وہ عمل جو مصطفیٰ نے کیا ہو وہ شریعت ہے، عین شریعت ہے، اور ساری کائنات شریعت کے مطابق کرے گی۔ فرق سمجھ آیا ہے؟ بھئی ایسے نہیں چلے گا۔ ملک صاحب کوئی نعرہ شرط تجھے لگوا دو تاکہ جاگ جاؤں۔ اور فرق سمجھ آیا ہے؟ پھر سمجھیے، ایک ہے شریعت کے مطابق اور ایک ہے شریعت۔ ابو بکر کریں تو شریعت کے مطابق، عمر کریں تو شریعت کے مطابق، عثمان و علی کریں تو شریعت کے مطابق، پاکستانی کرے تو شریعت کے مطابق، ہندوستانی کرے تو شریعت کے مطابق، ساری دنیا کرے تو شریعت کے مطابق شریعت ہو سکتی؟ یوں سمجھیے، آپ میری نماز کو دیکھ کے، اپنے قاری صاحب کی نماز کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں شریعت کے مطابق ہے، شریعت نہیں ہے، شریعت کے۔ یہ بات سمجھ آئے گی تو میرا عنوان اور میرا موضوع آپ کو سمجھ آنا ہے۔ ایک عمل آپ نے دیکھا، کسی شادی میں شریک ہوئے، اس شادی میں ڈھول نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، کنجر خانہ بھی نہیں ہے، فحاشی بےہودگی بے حیائی بھی نہیں ہے۔ آپ رات کو گھر میں آتے ہیں، اپنی بیگم سے مشورہ کرتے ہوئے، واقعات اس کے حالات سناتے ہوئے کہتے ہیں شادی شریعت کے مطابق تھی، شریعت نہیں ہے۔ اور ایک ہے شریعت۔ شریعت کس کا عمل ہے؟ بولتے جاؤ۔ شریعت کس کا قول ہے، کس کا فعل ہے، کس کی تقریر ہے، کس کی خاموشی ہے؟ شریعت وہ ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام سے صادر ہوتی، اور جب تک مصطفیٰ سے صادر نہ ہو شریعت بن سکتی؟ یہی ڈھولن تھا، یا میں نے ایک مثال دی، آج پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن میری بات کی طرف آ جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز ہم مسجد نبوی میں نبی پاک علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ ایسے میں ایک شخص آتا ہے جس کے کپڑے سفید، جس کے بال انتہائی سیاہ، بڑا اجلا لباس، لگتا ہے جیسے کوئی مدینہ کا رہائشی ہو، بڑا تازہ دم، بڑے اعلیٰ لباس میں، بڑی خوبصورت شخصیت، لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں، گویا کوئی مسافر ہے۔ مسافر ہوتا تو تھکن کے آثار ہوتے، ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں، اس کی حالت سے یہ نہیں لگتا کہ وہ مسافر ہے۔ وہ آتا ہے اور کچھ سوال مصطفیٰ علیہ السلام سے کرتا ہے، سوال ایسے کرتا ہے جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو، بڑے بنیادی، بڑے ابتدائی سوال، اور جب آقا جواب دیتے ہیں تو تصدیق کرتا ہے، جو آپ نے فرمایا کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا، جیسے جواب کا پہلے سے پتا ہو۔ میں اختصار کرتے ہوئے، سوال جواب ختم ہوئے، وہ شخص اٹھا اور چل دیا۔ جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ ذرا اس شخص کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ صحابہ گئے، اس گلی اس گلی اس گلی، نہ اس نے ملنا تھا نہ وہ ملا، واپس لوٹے، چہرے مرجھائے ہوئے۔ پوچھا جانتے ہو کون تھا؟ اتدرون مسائل، یہ سائل کون تھا جانتے ہو؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا آپ جانے، ہمیں تو نہیں سمجھ آئی۔ بندہ یہاں مدینے کا رہنے والا نہیں لگتا تھا، حالت اس کی ایسے تھی جیسے مدینہ کا باسی ہو، سوال کرتا تھا ایسے جیسے کچھ جانتا نہ ہو۔
جواب آپ دیتے تھے، تصدیق ایسے کرتا تھا جیسے پہلے سے سب کچھ پتا ہو، سمجھ کچھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ فرمایا ذاک جبریل، ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ میں نے تب بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، اور تب وعدہ کیا تھا کہ جب اگلی دفعہ آؤں گا تو اپنا عنوان اور موضوع پورا کر کے جاؤں گا۔ جبریل آتے تھے اللہ کی مرضی سے، صحابہ کو اس کی خبر اور یقین بھی۔ جبریل انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، صحابہ کو اس بات کا بھی پتا۔ جبریل حق لے کے آتے ہیں، صحابہ کا اس بات پر یقین۔ جبریل ہی شریعت لے کر آتے ہیں، اس بات کی بھی خبر۔ تو جو تعارف آپ نے جانے کے بعد کروایا ہے، آتے ہی کرواتے اور کہتے یہ جبریل ہیں، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں، سوال جواب کی نوبت نہ آتی، جبریل کھڑے ہوتے، بتلاتے میں اللہ کا بھیجا ہوا جبریل ہوں، اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہوں، فرشتوں کا سید، ان کا سردار ہوں، اللہ نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں، احسان کی یہ کیفیت ہے، قیامت کی یہ نشانیاں ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر اہل حدیث کا موقف آج 1440 سال بعد بھی ثابت ہونا تھا؟ ہمارا موقف کیا ہے؟ جب تک زبان نبوت سے بات نہ نکلے دین بن سکتی؟ لانے والا، کہنے والا، بتانے والا اگرچہ جبریل ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ بات محمد کی زبان سے نہ نکلے دین نہیں بن سکتی ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ اور ہم ہیں جنہوں نے پہرا دیا ہے اللہ کے فضل و احسان سے۔ لاہور میں مدرسہ کھولا، دین کی فیکٹری نہیں کھولی۔ ڈولن میں مدرسہ کھلا، دین کی فیکٹری۔ قصور میں مدرسہ اور دین کی فیکٹری، اور ہر مدرسے کا نیا دین، ہر مسجد کی نئی سنت۔ ہم ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم ہیں جنہوں نے سینہ ٹھونک کے آج تک یہ ثابت کیا ہے محمد فرق ہیں اس کائنات میں۔ حق اور باطل پہچاننے میں آج بھی معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ اطاعت درمیانی واسطوں کی نہیں ہوگی، تب تک ہوگی۔ مولوی صاحب نے کہا، اللہ نے ساتھ ہی فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی ماننی ہے، رسول کی ماننا ہے اور مولوی کی ماننی۔ کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حاکم کی ماننا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، خلیفہ کی ماننا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، امام کی ماننا ہے۔ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض؟ خلیفہ کی ماننے میں اعتراض، امام کی ماننے میں اعتراض، مولوی کی ماننے میں اعتراض، باپ کی ماننے میں اعتراض، استاد کی ماننے میں اعتراض، کسی پیر کے ماننے میں اعتراض؟ کوئی اعتراض نہیں۔ مولوی صاحب اگلا جملہ بھی پڑھیے نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ مولوی صاحب، آپ کے مولوی نے
آپ کے امام نے جھگڑا ڈال دیا، تنازعہ کھڑا ہوا، ہاتھ یہاں باندھنے کہ یہاں باندھنے، ہم اس سے پوچھتے ہیں جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، جس کے بعد کسی کا فرمایا ہوا دین نہیں ہے، آؤ اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ رب نے اسی آیت میں اولی الامر منکم کے بعد یہی فرمایا ہے، جہاں تمہارا آپس میں اختلاف ہو میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جانا، محبت سے، پیار سے، بڑی الفت سے، کوئی جھگڑا نہیں۔ جہاں اختلاف ہو کہاں جایا جاتا ہے؟ اور دو لوگوں کے درمیان اگر آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ فیصلہ عدالت میں، کسی پنچایت میں۔ ایک عدالت سے مسئلہ حل نہ ہو تو دوسری عدالت میں، دوسری عدالت سے حل نہ ہو تو تیسری عدالت میں، تیسری سے حل نہ ہو سپریم کورٹ۔ اہل حدیث نے نہ سیشن کورٹ پکڑی، نہ ڈویژنل کورٹ پکڑی، نہ ہائی کورٹ پکڑی، ہم نے پہلے دن سے سپریم کورٹ کو پکڑ رکھا ہے۔ فَلَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک مصطفیٰ کو حاکم نہیں بناتے، مصطفیٰ کو فیصل نہیں مانتے، تمہارا ایمان مکمل ہوتا؟ ہم ہیں جنہوں نے آج تک اعمال میں خامیاں ہو سکتی ہیں، اعمال میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہگار بھی ہیں، لیکن عقیدے پہ کوئی ڈاکہ ڈالا ہے؟ ہم ہیں کہ اس بات پہ کھڑے ہیں کہ جس کا فرمایا ہوا دین ہے، جس کا کہا ہوا دین ہے، جس کے سامنے ہو جائے اور وہ چپ رہے تو دین بنتا ہے۔ ہم نے سارے توق اتار کر اکیلا اس کی محبت کا ایک نشان اپنے گلے میں رکھ دیا ہے، پھر کسی اور کی محبت کا نشان ڈالنے کی ضرورت؟ ہم ہیں اللہ کے فضل و احسان سے، اور ہم نے اس کو مانا ہے۔ اور ایک مثال آئی ہے، سیدہ عائشہ، سب کہو رضی اللہ تعالی، فرمایا میری باری، نبی میرے گھر میں، مستر میرا، باری بھی میری۔ اللہ کے نبی رات کی تنہائی میں اٹھے، اٹھ کر چپکے سے گھر سے نکلے، دل میں تشویش ہوئی، باری میری، دن میرا، وقت میرا، جا کہاں رہے؟ محبت تھی، محبت تھی۔ پیچھے پیچھے مختصر کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے گھر میں گئے، کہاں گئے؟ بقی والوں کے پاس، دعا فرما رہے، پیچھے کھڑی، میرے آقا مڑے، سیدہ مڑی، آپ تیز چلے، سیدہ تیز چلی، بھاگ کے گھر میں آئیں، سانس پھولا ہوا، سانس اور امانت کے ساتھ یہ باتیں بھی اہل حدیث بیان کرتا ہے، اللہ کے فضل و احسان سے، سانس پھولا ہوا، نبی گھر میں داخل ہوئے، حالت دیکھی، کیا ہوا؟ خاموش، کیا بتاؤں آپ کے پیچھے کیا لینے گئی، کیا بتاؤں کہ دل میں شک آیا تھا، کیا بتاؤں کہ دل میں تشویش ہوئی تھی، خاموش کھڑی ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو بتائے گی انبانی العلیم الخبیر، یا مجھے وہ بتائے گا جس کو پل پل کی خبر ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ بتانا شروع کیا کہ دل میں یہ خیال آیا تھا، سینے پہ ہاتھ مارا مصطفیٰ علیہ السلام نے اور کہا کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ظلم کرتے؟
سمجھیے گا ذرا اس بات کو. بات تو شوہر بیوی کی، یہ درمیان میں اللہ کہاں سے آیا ہے؟ بات تو شوہر کی، بیوی کی، میاں بیوی کی. یہ کیوں کہا کہ کیا تیرے ساتھ اللہ رسول زیادتی کرتے، ظلم کرتے کہ باری تیری ہو اور میں کسی اور گھر میں چلا جاتا؟ کیا معنی ہے؟ اور جس نبی کی راتوں کا معاملہ بھی آسمان سے فیصلے کے مطابق طے ہوتا ہو، جو نبی عائشہ کے گھر اپنی مرضی سے نہیں ٹھہرتا، اللہ کی مرضی سے ٹھہرتا ہے، اللہ کی مرضی سے. ہم نے اس کو مانا ہے، ہم نے اس کا دامن پکڑا ہے. اور اگر کہیں اختلاف ہو جائے، اختلاف ہوا نا، بولو بولو میری طرف دیکھو ذرا، اختلاف ہوا، بڑے بڑے اختلاف ہوئے. فیصلہ کس سے ہوتا تھا؟ فیصلہ کس سے؟ آئے تھے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اسامہ کا لشکر نہیں بھیجیں، ختم نبوت کا پہلا سپاہی، ختم نبوت کا پہلا کمانڈر آئے تھے، اسامہ کا لشکر نہ بھیجیں. زکوٰۃ کا انکار کرنے والے بھی کھڑے ہو گئے، جھوٹے نبیوں نے بھی دعوے کر دیے، قبائل نے اسلام سے ارتداد کا اعلان کر دیا. ایسی صورت میں پہلے گھر کی صفائی کر لیں، پہلے گھر کو بچا لیں، پھر روم والوں سے جا کے نمٹ لیں گے. آئے تھے جھوٹے نبیوں کے خلاف لڑنا بھی ختم نبوت، لیکن ابو بکر کی زبان سے ختم نبوت کا ایک اور سبق ملا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا میں اکیلا رہ جاؤں، تم سب مجھے چھوڑ دو، میں مدینے کی گلیوں میں اکیلا کھڑا رہوں، مدینہ کے آوارہ کتے ابو بکر کی ٹانگوں کا گوشت نوچ لیں، تب بھی ابو بکر مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے حکم کو واپس نہیں لے سکتا ہے. ہم ہیں جو کہتے ہیں نبی کی حدیث آئے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان آئے، نہ گھر جاتے ہیں، نہ مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، نہ امام کے پاس حدیث کو پیش کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح ہو، دوسرا کوئی درمیان میں ڈالتے. اختلاف ہوا. آئیے میں 2-3 اختلاف اور اس کے بعد 3 میں نے مسئلے بیان کرنے ہیں آپ کے سامنے. اس کا مطلب ہے گھنٹہ اور ہے، اس کا مطلب گھنٹہ اور ہے، تاکہ آپ آئندہ کبھی نہ بلائیں. اور بالکل ایسے تو بالکل نہ بلائیں کہ آج پروگرام ہو اور کل آپ فون کریں کہ آپ نے ہر صورت میں آنا ہے. اختلاف ہوا، معمولی لوگوں میں نہیں، غیر معمولی لوگوں میں. عید کا دن نبی مکرم علیہ السلام نے مردوں کو خطبہ ارشاد فرمایا. جب عورتوں کی طرف سے گزرے، عورتوں نے آواز نہ آنے کی شکایت فرمائی، آپ نے ان کو بھی باز فرمایا. کیا فرمایا؟ اے عورتوں، اللہ سے ڈر جاؤ، صدقہ کیا کرو. میں نے تم میں سے اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، کثرت جہنم میں جانے والی. صدقہ کیا کرو. کیوں جائیں گی جہنم میں؟ ایک عورت نے پوچھا. فرمایا ایک بات تو یہ ہے کہ تم لان تان بڑی کرتی ہو، اور دوسری تم شکوہ کرتی ہو. کس کا شکوہ؟
شوہر کا شکوہ، دو اسباب بیان فرمائے۔ صدقہ کیا کرو۔ ایک محترم خاتون اپنے گھر میں گئی، مالدار عورت ہے، گھر سے اپنے زیورات لیے، گھر سے باہر نکلنے لگی، شوہر ملے، کہاں جاتی ہو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں جہنم سے بچنا ہے تو صدقہ کیا کرو۔ اپنا سارا زیور، اپنا مال صدقہ کرنے چلی۔ کس پر؟ کسی محتاج پر۔ ارے مجھ سے زیادہ محتاج کون ہوگا؟ مجھ سے زیادہ محتاج کون ہوگا؟ کون؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، غیر معمولی آدمی ہے نا۔ کون ابن مسعود؟ جس کو میرے نبی اپنے ممبر پہ بٹھا کے کہیں مجھے قرآن سنا۔ کون ابن مسعود؟ کون ابن مسعود؟ جس کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے صحابہ مسکرائیں تو رب کا نبی ان پنڈلیوں کا وزن بتائے کہ ایک پنڈلی کو ایک طرف رکھ دیا جائے، دوسرے وزن میں اگر احد پہاڑ بھی رکھ دیا جائے ابن مسعود کی ایک پنڈلی بھاری نکلے گی۔ کون ابن مسعود؟ نبی کا سچا جانسار۔ کہا مجھ سے زیادہ محتاج کون؟ مجھ پہ ہی صدقہ کر دو۔ بیوی نے یہ نہیں کہا فتویٰ ابن مسعود کا ہے، اس لیے نبی سے پوچھنے کی کیا ضرورت؟ سمجھو دلیل ہے دلیل۔ بیوی نے یہ نہیں کہا، صحابی رسول ہے، صحابی رسول، مہاجر، بدری، ایک فضیلت نہیں، نبی کے ساتھ مارے کھانے والا، سب سے پہلے بیت اللہ میں زخمی ہونے والا، عام آدمی نہیں ہے، علم کا پہاڑ۔ بیوی نے کہا تب تک نہیں کروں گی جب تک مصطفیٰ کی زبان سے سن نہ لوں کہ اب ایک بیوی اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی۔ خانہ ساز فیکٹریاں لگانے والوں سن لو، گھر گھر میں دین بنانے والوں سن لو، بیوی ہو کر بھی ابن مسعود کا فتویٰ نہیں مانتی، نبی کے در پہ جاتی ہے۔ کون؟ آقا زینب۔ ایو زینب؟ کون سی زینب بھائی؟ کتنی ہی تو زینب ہیں۔ حدیث کے الفاظ، امرات ابن مسعود، ابن مسعود کی بیوی۔ کہو کیا لینے آئی ہو؟ آقا آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا صدقہ کیا کرو، صدقہ کرنے چلی تھی، شوہر نے روک کے کہا مجھ سے زیادہ کون محتاج، مجھ پہ کرو۔ ایک عورت، ایک بیوی اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ جب تک آپ نہ بتاتے میں کیسے کر دیتی۔ کہا زینب جاؤ ابن مسعود پہ اپنا صدقہ کر دو، بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے۔ اختلاف ہوا، حل کہاں سے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اور سنو، اور اختلاف ہوا، اس سے بھی بڑے جوڑے پہ، اس سے بھی بڑے جوڑے، یاد رکھو گے نا؟ یاد رکھو گے؟ اور مولویوں کی تقریریں تم بھول جاتے ہو، یاد رکھو، اس سے بھی بڑے جوڑے۔ کون؟ ایک طرف فاطمہ تو بِضْعَةٌ مِنِّی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، کون فرمائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ جاتے جاتے کان میں کہا تو جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ بنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی ہستی، اور دوسری طرف جناب علی، سب کہو، کھل کے کہو، اپنی محبت کا اظہار کرو، رضی اللہ تعالی۔ کون علی؟ ہاتھ تھاما۔ آج کے بعد جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور جو مجھے دوست رکھتا ہے آج کے بعد وہ تجھ سے محبت کرے گا۔ کون علی؟ اللہ اکبر۔ خیبر کا دن ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل میں اس کو جھنڈا دوں گا، اس کو کمانڈر بناؤں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں، اور جو خود اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ اور جو بات یاد رکھنا، ایک طالب علم کی بات ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رب اکبر کی قسم ہے، ساری زندگی میں مجھ پر ایسی رات نہیں آئی، ساری زندگی میں بڑے بڑے اعزازات، بڑی بڑی فضیلت، لیکن ساری زندگی میں ایسی رات نہیں آئی میں ساری رات جاگتا رہا، ساری رات آنکھوں میں کاٹ دی کہ صبح زبان مصطفیٰ سے میرا عمر کا نام نکل آئے، میری محبت ثابت ہو جائے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا اور اللہ اس کے رسول مجھ سے محبت کرتے۔ ساری رات دعا کرتا رہا، اتنا بڑا اعزاز۔ صبح ہوئی، این علی، پیارے آقا کی زبان سے نکلا، علی کہاں ہے؟ وہ علی فاتح خیبر، وہ علی جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں علی تو مجھے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون۔ ساری صحیح حدیثیں بیان کر رہا ہوں، شیخ بیٹھے ہوئے پاس، اللہ کے فضل و احسان سے کوئی کچی پکی روٹی نہیں، تو مجھے ایسے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون۔ اتنا مقام۔ دونوں میاں بیوی میں اختلاف ہوا، کس بات پہ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کافی دنوں بعد سفر سے گھر لوٹے، اہلیہ محترمہ نے اہتمام کیا، گوشت پکایا، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ غریب آدمی، غریبی پر بھی خوش رہنے والے، وہ اہل حدیث و غریبی پر بھی خوش رہنے والے، آئے گھر میں گوشت پکا ہوا، پوچھا کہاں سے آیا؟ اہلیہ نے بتایا ہے، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں عید کا گوشت تھا جو خشک کر کے رکھا ہوا تھا، آج آپ کے آنے کے اہتمام میں پکایا ہے۔ پاک باز جوڑا، محترم جوڑا۔ جناب علی فرماتے ہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو جائز نہیں ہے۔ جناب مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا عید کا گوشت، پہلا حکم عید کا گوشت جمع نہیں کرنا، اس کو دے دو، بانٹ دو، یہ تو جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ آقا نے فرمایا تھا۔ وہ کہتی ہیں جائز ہے، وہ کہتی ہیں جائز نہیں، دونوں کا آپس میں اختلاف ہوا۔ کھانا وہی پڑا ہے، کھانا وہی پڑا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، سامنے ہی تو آقا کا گھر تھا، دستک دی، کون؟ علی، حاضر ہو جاؤ۔ آ گئے؟ آ گیا۔ کہو کیسے آئے ہو؟ آقا میرا اور آپ کی بیٹی کا اختلاف ہو گیا ہے، میرا اور آپ کی بیٹی کا اختلاف ہو گیا۔ عید کا گوشت اتنے دنوں بعد پکانا جائز ہے؟ آقا فرماتے ہیں ہاں جائز ہے، جاؤ کھا لو۔ گھر آ کے بتایا کہ آقا نے بتا دیا کھا لو، کھا لیا،
اس بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوا. نہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ضد کی کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اس لیے میری بات مانو، نہ علی نے یہ کہا کہ میں رب کے نبی کا دوست بھی ہوں، پروردہ بھی ہوں، داماد بھی ہوں، تیرا شوہر بھی ہوں اس لیے نہیں کھاتا ہوں. سن دلیل سن. اختلاف ہو تو کہاں جانا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یاد کر لو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگلی دلیل سنو. اور بڑے لوگوں میں اختلاف ہوا. ایک طرف علی، ایک طرف عمر رضی اللہ تعالی عنہما. جناب علی رضی اللہ تعالی گھر سے نکلے، بازار کی طرف جا رہے. اعلان ہو رہا ہے لوگوں اپنی دکانیں بند کرو، کاروبار بند کرو، جلدی جلدی میدان میں پہنچو. ایک نفسیاتی مریضہ مجنون عورت پر زنا کی حد لگنے لگی، سب جمع ہو جاؤ. لوگ اپنا کاروبار بند کر رہے، جلدی جلدی میدان کی طرف جا رہے. اللہ اکبر. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تیز تیز قدموں سے جناب خلیفہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. یہ حکم آپ نے جاری کیا؟ ہاں میں نے جاری کیا. کس دلیل پر؟ اور دلیل پوچھی جا سکتی ہے نا کسی سے بھی، دلیل پوچھنا بھی جائز ہے. سامنے اگرچہ عمر رضی اللہ عنہ نہیں کیوں نہ ہو. کون عمر؟ لو کان بعدی نبیا لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ عمر رضی اللہ تعالی. کوئی دلیل ہے؟ ہاں، پیارے رسول اسلام نے غامدی عورت کو سزا دی تھی، زنا ثابت ہوا، سزا دی تھی. کہا یہ تو ٹھیک نہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا سنیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان اللہ قد رفع القلم عن ثلاثہ. اللہ نے 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا دیا ہے، ان پر حد جاری نہیں ہو سکتی. عن النائم حتی یستیقظ، نائم سے، سونے والے سے جب تک وہ جاگ نہ جائے. والغلام، لڑکے سے، حتی یحتلم، اس لڑکے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. والمجنون، جو پاگل ہو اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی. جناب عمر رضی اللہ تعالی نے کیا کیا؟ بلایا اپنے ہر کارے کو، جاؤ لوگوں میں اعلان کرو پہلا فیصلہ عمر کا، دوسرا فیصلہ نبی کا. عمر اپنے فیصلے کو واپس لیتا ہے، نبی کے فیصلے کو نافذ کر دو. فردوہ الی اللہ والرسول. تیسری دلیل، ایک اور بات سن لیجئے، کام آئے گی. 11 بجے تک ختم کر دوں. حضرت صاحب ٹائم کافی لے لیا تھا، پہلے بٹھایا. اللہ، یہ موسم ذرا گرم ہوا ہے نا ختم نبوت کے حوالے سے، اس لیے ہماری جماعت پر بڑے بڑے تانے دینے والے، اور وہ لوگ جنہوں نے گھر میں فیکٹریاں کھولی، دین کے نام پر روز نیا دین بناتے، ان کی طرف بھی آؤں گا آپ کی اجازت سے. تیسری دلیل، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ مصر بیٹھے ہوئے، قاضی کے پاس، مصر کے قاضی کے پاس ایک حکم نامہ آتا ہے. قاضی صاحب نے لفافہ کھولا، خط پڑھنا شروع کیا. فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، توجہ میری طرف رکھنا ذرا. فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، قاضی صاحب آج کے بعد ہاتھ کی انگلیاں توڑنے کی دیت یوں ہوگی، کوئی انگوٹھا توڑے تو 15 اونٹ، یہ والی انگلی توڑے تو 10 اونٹ، یہ والی انگلی توڑے تو 10 اونٹ، یہ والی انگلی توڑے تو 9 اونٹ، اور یہ آخری چھوٹی انگلی توڑے تو 6 اونٹ، 50 اونٹ. ایک ہاتھ 50 اونٹ دیت، انگلیوں کی دیت مقرر فرما دی. عوف بن مالک صحابی رسول پاس بیٹھے ہوئے، قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا. قاضی صاحب سے کہا یہ لیٹر، یہ خط مجھے دو.
جب تک میں مدینے سے واپس نہ ہو جاؤں فیصلہ نافذ نہ کرنا۔ دیکھو محبت ان کی دین سے، ایک ایک حکم کے لیے، ایک ایک جز شریعت کے لیے وہاں سے نکلے، گھوڑے پہ بیٹھے، سفر کرتے کرتے کہیں رکتا نہیں، کہیں ٹھہرتا نہیں، مدینہ آیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس صحابی رسول آ کے سامنے بیٹھے، عوف بن مالک، امیر المومنین یہ فیصلہ آپ کا ہے؟ ہاں میرا ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ اور دلیل کیا ہے؟ عوف بن مالک کا مقابلہ جناب عمر سے تقوی میں، مقام میں، مرتبہ میں کوئی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل تو کوئی نہیں، میں نے قیاس کیا ہے۔ فرمایا پھر سن لیجئے، یہی مدینہ تھا۔ بات سنانے کا بھی انداز دیکھیں، یہی مدینہ تھا۔ سمیتو خلیلی، میں نے اپنے دوست سے، اپنے حبیب سے، اپنے خلیل سے سنا، الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، ہاتھ کی انگلیوں کی دیت برابر، انگوٹھا توڑے تو 10 اونٹ، شہادت والی انگلی تو توڑے تو 10 اونٹ، درمیانی انگلی توڑے تو 10 اونٹ، چھنگلی توڑے تو 10 اونٹ، آخری توڑے تو 10 اونٹ۔ مصطفیٰ کا فیصلہ یہ۔ اللہ اکبر۔ کاتب کو بلایا، کہا لکھو اوپر میرا فیصلہ لکھو۔ لکھ دیا۔ نیچے عوف بن مالک کی سند سے مصطفیٰ علیہ السلام کا فیصلہ لکھو، الا ان الاصابع فی الدیۃ سواء، انگلیوں کی دیت برابر۔ لکھ دیا۔ اب کیا کروں؟ کہا نیچے ایک قول لکھو، ایک اور بات لکھو، سب کی طرف ردو قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ، سارے جہان کو لکھ دو، عمر کا قول رد کر دو، مصطفیٰ کے قول کو نافذ کر دو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اب آئیے صرف 3 مسئلے بیان کرتا ہوں، صرف 3، پوری توجہ چاہیے، 3، صرف 3۔ پہلا، مصطفیٰ علیہ السلام مسجد میں آئے، لوگ بیٹھے ہوئے، مغرب کا وقت، کیا فرمایا؟ صلو قبل المغرب، یاد رکھنا میری بات کو، کیا فرمایا؟ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، 3 بار ارشاد فرمایا۔ چوتھی بار آپ بولے تو آپ فرماتے ہیں لمن شاء، جو چاہے۔ 3 بار فرمایا کہ پڑھو 2 رکعتیں مغرب کی فرض سے پہلے پڑھو۔ وہ بڑا مسئلہ ہے نا، بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، سن لو۔ 3 دفعہ فرمایا صلو قبل المغرب۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو۔ ختم نبوت کے جھوٹے دعوے دار کیا لکھا اور کیسا کتنا پڑھتے تھے صحابی اس بات کو، اس نماز کو؟ ایک اور روایت یاد آ گئی، باہر سے آنے والا اگر مغرب کے وقت آ جاتا، آ کے مسجد میں دیکھتا لوگ ستونوں کے پیچھے، لوگوں کے پیچھے اس کثرت سے ان 2 رکعات کو پڑھتے، باہر سے آنے والا خیال کرتا شاید جماعت ہو گئی ہے۔ اب کون پڑھتا ہے ان کو؟ بولو بولو بولو، کون پڑھتا ہے؟ اہل حدیث۔ کون پڑھتا ہے؟ اور بھائی صاحب کہا نہیں، کیا لکھا؟ میں امانتاً کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، حوالہ میرے پاس، کتاب کا نام نہیں لیتا کہ کسی کی توہین ہوتی ہے نا اس سے اور لڑائی پڑ جاتی۔ کتاب وہ ڈھونڈ لیں یا مجھے فون کر لیں، الفاظ سنا دیتا ہوں۔ لکھا لا یتنفل بعد الغروب قبل الفرض،
فرضوں سے پہلے غروب کے بعد نفل نہیں پڑھنا. فرضوں سے پہلے وہ سنو، غروب کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھنا. کیوں بھائی؟ وجہ بھی خود بیان کرتے ہیں. لما فیہ تاخیر من صلاۃ المغرب، نماز مغرب میں تاخیر ہو جاتی ہے. نماز مغرب میں اسی لیے ادھر لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، ادھر اللہ اکبر ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. مولوی صاحب تھوڑا سا وقت دے دو، نہ نماز لیٹ ہو جائے گی. مولوی صاحب روزے جب آتے ہیں تو سارا ٹبر کھا کے پھر نماز پڑھتے ہو، وہ اور بات ہے. ایک طرف مصطفیٰ کا فیصلہ، ایک طرف جناب کی بات. کس کو مانیں گے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. رسول کا فیصلہ. مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھنے سے نہ نماز تاخیر کا شکار ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ نماز کے اوقات کس کو بتائے گئے؟ بولو نماز کے اوقات کس کو؟ جس بات کا مصطفیٰ کو پتہ نہ چلے، معاذ اللہ اللہ کو بھی پتہ نہ چلے، صحابہ بھی اعتراض نہ کریں، تمہیں پتہ چل گیا نماز میں لیٹ ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی. ایک مسئلہ یاد رکھنا، پوچھنا اب تمہارے پاس کیا دلیل ہے بھائی؟ جب یہ فرمانا آ گیا تو پھر تمہاری مرضی کیوں چلے؟ میں نے وہ پہلی بات یاد کریں، ساری دنیا سے اختلاف جائز ہے، نبی سے اختلاف ہو سکتا. دوسرا مسئلہ بچے کی امامت کا. چھوٹا بچہ امامت نہیں کروا سکتا. کتابوں کے نام نہیں لیتا، امانتن کا ہے، لے سکتا ہوں. ایک قافلہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. قافلے والوں میں بچے بھی شامل ہیں. کچھ دن مدینہ میں رہے، دین سیکھا، مسلمان ہوئے. جانے لگے تو پوچھتے ہیں آقا ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں صلوات الخمس فی یوم و لیلہ، رات اور دن کے اندر 5 نمازیں تم پر فرض ہیں. اور سنو، امامت اس سے کروانا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو. امامت اس سے کروانا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو. وہ ابھی بابو تم بھی سن لو، اور بچوں کو مسجدوں سے نکالنے والوں، امامت اس کی کروانا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو. جس کی بیگم زیادہ سونی ہو اس کو امام نہیں بنانا، جس کی بیگم زیادہ خوبصورت ہو اس کو امام، ہاں اس کو بنانا جس کو قرآن زیادہ آتا ہو. چلے گئے، اپنی بستی میں پہنچے، نماز کا وقت ہوا. آپس میں مشورہ کرتے ہیں بھائی قرآن کس کو زیادہ آتا ہے؟ ابھی تو مسلمان ہوئے. کوئی کہتا ہے مجھے 1 سورت آتی، 2 سورت آتی، اتنا آتا. ایک بچہ آگے بڑھتا ہے، کہا مجھے تم سب سے زیادہ آتا ہے. ارے تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہا وہ جو بستی کے باہر وہ جھنڈ نہیں درختوں کا، جہاں مشرکین کے قافلے بھی آتے، مسلمانوں کے قافلے بھی آتے. مشرکین آتے، اپنے جانوروں کو وہاں باندھ کر آرام کرتے، سوتے، اپنی تھکان اتارتے. اور جب مسلمان صحابی آتے تھے اپنے جانوروں کو باندھتے، اونٹوں والے آتے، یہ اپنے اونٹوں کو باندھ کر اپنی تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے رب کا قرآن پڑھا کرتے تھے. جو بچے ان کو دیکھنے جاتے میں بھی ان میں شامل، ان سے سن کر میں نے ان سب سے زیادہ قرآن یاد کر لیا. کہا چل پھر آگے مصطفیٰ کا فیصلہ. مصطفیٰ کا بولو مصطفیٰ کا فیصلہ، قرآن جس کو زیادہ آتا ہو وہ نماز پڑھائے گا. اور اگلی بات اب بڑی چبھے گی، قمیض بھی ایک، راوی وہی بچہ، کہتا ہے قمیض بھی ایک. عمر کتنی؟ 6 سے 7 سال. صحیح حدیث، صحیح مسلم، 6-7 سال کا بچہ، ایک قمیض پہنی ہوئی، تہبت بھی نہیں باندھا ہوا، نماز پڑھا رہا ہے. حضرت صاحب بولے، 3 کتابوں کے حوالے میرے پاس محفوظ. حضرت صاحب بولے، کہتے ہیں لا یجوز، پہلا ہی حکم، ادھر نبی کا فیصلہ، ادھر لا یجوز للرجال ان یقتدوا بامرأة او صبی. فرماتے ہیں
کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت اور بچے کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے. کیوں بھائی؟ ہماری مرضی. یہی ہمارا تمہارا اختلاف ہے. تم نے دین کے معاملات کو اپنی مرضی پر، اپنے امام پر، اپنے مذہب پر پیش کیا. میں نے پیش کیا ہمیشہ مصطفیٰ کے قدموں پر اپنی ساری عقل کو قربان کر کے اطاعت کی ہے. یہ ہے میرا اور تیرا فرق. یہ ہے ختم نبوت کا سبق. میں جلدی کرتے ہوئے تیسرا مسئلہ. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ السلام حالت احرام میں، صحابہ بھی حالت احرام میں. ایک صحابی حالت احرام میں اپنی سواری سے گر کر وہیں انتقال ہوا، وہیں فوت ہو گیا. 4 باتیں میرے مصطفیٰ نے فرمائی. 4 باتیں یاد رکھنا. پہلی بات، اغسلوا بماء وسدر، بیری کے پتوں سے اور پانی سے اس کو غسل دے دو. کس سے دینا ہے؟ فیضان مدینہ کی ڈبی سے. اور بولو اور میں نے واپس جانا ہے اکیلے نے، تم ہمیں ڈر رہے. فیضان مدینہ کی ڈبی سے نہیں دینا. کس سے دینا ہے؟ اغسلوا بماء وسدر، بیری کے پتوں سے اور پانی سے. دوسری بات، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، یہی 2 چادریں اس کے جو احرام والی چادریں ہیں انہی میں اس کو کفن دے دو. نیا کفن لینا، اسی میں کفن دے دو. تیسری بات، وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ، اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا، اس کا چہرہ بھی نہیں ڈھانپنا. مختلف بات ہے نا. تم اپنے مرنے والوں کا سر بھی ڈھانپتے، چہرہ بھی ڈھانپتے. یہی حکم. اس کے لیے فرمایا اس کا چہرہ بھی ڈھانپا نہیں جائے گا، اس کا سر بھی ڈھانپا نہیں جائے گا. کیوں؟ یہ حالت احرام میں فوت ہوا ہے، جس حالت میں تھا اسی حالت میں اللہ کے پاس جائے گا. چوتھی بات فرمائی، کہا جب قیامت کا دن آئے گا نا، ساری کائنات کو اٹھایا جائے گا، ہر شخص اپنی قبر سے اٹھتے ہی چیخنا شروع کرے گا، رب نفسی رب نفسی. نبی بھی کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی. لیکن یہ احرام کی حالت میں مرنے والا جب یہ اٹھے گا تو یہ کہے گا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک. یہ تلبیہ پکارتا ہوا اٹھے گا. حدیث مکمل ہو گئی. حدیث نوٹ کی، پھر کتاب کا حوالہ میرے پاس محفوظ ہے. یہ نہیں کہ ان کو حدیث کا پتہ نہیں ہوتا. حدیث آتی ہے سامنے، اس حدیث کو لکھتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں مذہبنا. پہلی تلوار چلتی مذہبنا. یہ نہیں ہے. اختلاف ہوا تو کہاں جانا چاہیے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اختلاف ہوا تو وہاں نہیں جاتے. فیصلہ مذہبنا، ہمارا فیصلہ، ہمارا مذہب. الا خلاف حکم ھذا الحدیث، اس سے بڑی بھی کوئی گستاخی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی ختم نبوت کی چوری ہو سکتی کہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے؟ ہمارا مذہب اس حدیث کے خلاف ہے. اللہ اکبر. اور آخری روایت پیش کرتا ہوں. ہم نے ختم نبوت کی چوکیداری کی ہے، ہم نے مارے کھائی ہیں، ہم نے شہداء پیش کیے ہیں، ہم نے جیلیں کاٹی ہیں. ہمارے بڑے اور ایک لفظ پکڑ کر اس پر ہمیں تانا دینے والوں، کل تم سب سوئے ہوئے تھے. یہ اہل حدیث تھے جو مرزا قادیانی کے سامنے سینہ سپر ہوئے تھے. یہ اہل حدیث تھے جنہوں نے پہلا کفر کا فتویٰ اس پر رکھا تھا. یہ اہل حدیث تھے جنہوں نے مرزے کو پہلے دم کافر کہا تھا. یہ اہل حدیث تھے. نہیں تو تم اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھو، چشتی رسول اللہ بھی نظر آئے گا. تم دیکھو، تم نے گھر گھر اپنی مرضی کی. میرے نبی کا ایک فیصلہ ہے. آخری حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں، میرا وقت پورا ہوگا بلکہ زیادہ لے لیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر.
وَأَن يُبْنَ عَلَيْهَا وَأَن يَقْعَدُ عَلَيْهِ، 3 باتیں میرے نبی نے فرمائی. ذرا ڈھونڈو تو صحیح یہ کون مخالفت رسول کرتا ہے. ہمارے پاس بھی پیسے ہیں اور ملک صاحب کے پاس بھی پیسے ہیں، یہ ندیم صاحب کے پاس بھی پیسے ہیں. دادا فوت ہو گیا ہوگا، اگر پتہ نہیں ہے مجھے زندہ ہے کہ فوت ہو گیا، کوئی بڑا فوت ہو گیا، میرے والد فوت ہوئے، دل کرتا ہے نا میں بھی قبر پکی کروں، اوپر سنگ مرمر لگا دوں تاکہ میرا بھی قبضہ پکا رہے، اوپر بڑی سی پلیٹ لگاؤں. یہ پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ کے والد، لوگ آتے جاتے دیکھیں شان، پورے ملک میں نہیں پوری کائنات میں ایک اہل حدیث کی پکی قبر دکھا دے، اور جس کی پکی قبر ہوگی وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا، اس کا دعویٰ باطل اور جھوٹا ہوگا. ایک قبر دکھا دے جس پر اہل حدیث نے عمارت بنائی ہو، اللہ کی قسم تیرے ولیوں سے، تیرے ولیوں سے بڑے بڑے ولی ہمارے پاس ہیں. ایک اہل حدیث گدی نشین دکھا دے، ایک مجاور جو چیلنج ہے. اور یہی خاندان ہے، یہی علاقہ ہے لکھویوں کا خاندان، 12-13 نسلوں سے دین کی خدمت بھی کر رہے، آپ ہاتھ بھی چومتے ہیں، آپ محبت بھی رکھتے، عقیدت بھی رکھتے. کوئی ایک لکھوی دکھا دے جو کسی قبر پر بیٹھ کر صندوقڑی رکھ کے بیٹھا ہو، اپنی دھاڑی لگاتا ہو. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس نے مان رکھا ہے، بات وہ مانی جائے گی، دین اس کو سمجھوں گا، دین اس کو بناؤں گا جو پیارے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا. اور جہاں میرے مصطفیٰ نے روک دیا پھر کائنات ساری زور لگا لے، اس لائن سے آگے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا. یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ، جس کی پاسداری، جس کی حفاظت اہل حدیث نے کل بھی کی ہے اور آنے والے کل بھی کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.